بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی بطحہ امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام۔ حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کا خطبہ بھی سابقہ خطبات سے منسلک علامات قیامت اور پھر قیامت کا آنا، جس سے کسی کو راہ فرار نہیں، کسی کو انکار نہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مختلف علامات ارشاد فرمائیں۔ کچھ علامات صغرا کے درجے میں ہیں اور کچھ علامات کبریٰ کے درجے میں ہیں، یعنی چھوٹی علامات اور بڑی علامات۔ بڑی علامات میں دجال کا ظاہر ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، اور دابۃ الارض زمین پر جانور کا پھرنا، دخان زمین پر دھواں پھیل جانا، یہ علامات کبریٰ ہیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک نشانی ظاہر ہونے کے بعد یکے بعد دیگرے دوسری نشانیاں بھی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور یہ علامات اس طرح ظاہر ہوں گی جس طرح تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے لگاتار گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ مہدی علیہ السلام کے ساتھ دجال کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ ایک ہی دور میں ہے، اور پھر یاجوج و ماجوج عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور وفات کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسلام پھیلا ہوگا، پوری زمین پر کفر و شرک ختم ہو جائے گا، اسلام کا بول بالا ہوگا، عروج ہوگا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر مسلمانوں میں خرافات پیدا ہو جائیں گی، شرک پھیل جائے گا۔ چند جو محدود مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ٹھنڈی ہوا چلا کر انہیں سلا دے گا اور انہیں موت آ جائے گی۔ پھر صرف زمین پر شر ہی شر ہوگا، کفر و شرک ہوگا۔ جن پر قیامت آئے گی انہیں کوئی راہ فرار اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کوئی بھاگ سکے۔ نفخ فی الصور، اللہ اسرافیل کو حکم دے دے گا کہ اسرافیل پھونک مار دے، اور اس سور کی آواز سن کر تمام جتنے بھی طاقتور قوی سے قوی ہوں گے
ان کے کلیجے تک پھٹ جائیں گے، اتنی خوفناک آواز ہوگی، اور سبھی گر جائیں گے، انہیں موت آ جائے گی۔ اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر مردے بھی زندہ ہو جائیں گے، قبریں بھی پھٹ جائیں گی۔ سب سے پہلے جو قبر کھلے گی وہ مجھ محمد کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں وہاں سے اٹھوں گا، اپنے ساتھیوں کو اٹھاؤں گا، ابو بکر اور عمر کو، پھر ہم جنت البقیع میں جائیں گے اور وہاں بھی اپنے ساتھیوں کو اٹھائیں گے۔ پھر پوری زمین پر لوگ جتنے بھی ہوں گے سب اٹھ جائیں گے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سور پھونکنے کے بعد جب قبریں شق ہوں گی، مردے اٹھیں گے تو سبھی برہنہ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، سب برہنہ ہوں گے۔ تو کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہو، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ جب اس حدیث کو ایک مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ پڑھا رہے تھے تو کہنے لگے یار عقل تسلیم نہیں کرتی کہ برہنہ ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں۔ اپنے شاگردوں کو یوں بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا، جب اللہ ہدایت دیتے ہیں تو کس انداز میں دیتا ہے۔ گرمی کی تپش محسوس ہوئی، اس دور میں کنویں تھے، تو اپنے شاگردوں کو کہنے لگے بھئی بیٹا ہودی جا کر بھر دو، میں نے نہانا ہے، مجھے گرمی بہت لگ رہی ہے۔ انہوں نے ہودی بھر دی، نہانے کے لیے چلے گئے، کپڑے دروازے پہ رکھ دے، سادے سے باتھ روم تھے، تو نہانا شروع کر دیا۔ ابھی مکمل نہائے نہیں تھے تو زلزلہ آ گیا۔ زلزلے کا جھٹکا اتنا خطرناک محسوس ہوا کہ وہ چھلانگ لگا کے برہنہ ہی مسجد کے سین میں تھے۔ طلباء نے فوراً اپنے رومال اور چادریں دی، ان کو لپیٹا، تو کہنے لگے بیٹا وہ حدیث بالکل درست ہے۔ اتنا نفسا نفسی کا عالم کہ مجھے میرے کپڑے ہی یاد نہیں رہے کہ میں پہن سکوں۔ اتنا جھٹکا، خوفناک اور خطرناک جھٹکا زلزلے کا۔ یہ تو دنیا کے اندر یہ کیفیت، اور یہ زلزلے کی کیفیت 2005 میں ہم نے بھی یہ مظاہرہ کیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلی، یہ حالت تھی۔ اور اسی طرح بالا کوٹ میں کیا کیفیت تھی۔ اور بعد میں جب زلزلہ رکا تھما، پھر اپنے بچوں کا خیال آیا کہ میرے بچے تو اندر ہیں بھی۔ یعنی کہ یہ کیفیت، یہ ہے نفسا نفسی کا عالم۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ، اور یہ سب ایک دوسرے سے فرار اختیار کریں گے، کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ اور یہ منظر اللہ نے ہمیں دکھایا ہے ہماری اس ہوش و حواس کی زندگی میں۔ گھر کے کسی فرد کو کورونا ہو گیا، اس کو کرنٹائن کر دیا، کمرے میں بند کر دیا۔ باپ ہے تو بیٹا اور بیٹی دور دور سے اس کو کھانا دے رہے ہیں، مصافحہ نہیں کر رہے۔ اور ان دنوں یہ کیفیت تھی کہ گھر کے اندر کسی کو چھینک آ جاتی تو کوشش کرتے اس کو بھی کمرے کے اندر بند کر دو، کرنٹائن کر دو۔ ہر کوئی کسی سے راہ فرار اختیار کرتا تھا کہ کسی کو گلے نہیں ملنا، مصافحہ نہیں کرنا، میاں بیوی بھی دور، اولاد بھی دور، کہ کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ نفسا نفسی کا عالم، یہ اللہ نے دکھایا ہے کہ لوگوں اگر یقین نہیں تو یہ کر کے دیکھ لو کہ کسی کو بیماری لگ جاتی ہے تو اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے، گھر میں قید کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا جو قیام رب العالمین ہوگا، اللہ کے لیے تمام میدان حشر کی طرف بھاگ کھڑے ہوں۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عرش نیچے اتار لے گا، عرش پہ بیٹھا ہوگا، زمین اور آسمان کو اپنے ہاتھوں میں پلٹے گا، اور اللہ کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این الملوک الارض، کہاں ہے زمین کے شہنشاہ بادشاہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے؟ سبھی کانپ رہے ہوں گے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ پہلا دن 25,000 سال برابر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سورہ معارج کے اندر لکھا 50,000 سنۃ مما تعدون، کہ تمہاری اکاؤنٹنگ کے مطابق، تمہاری گنتی کے مطابق 25,000 سال لمبا یہ دن ہوگا، روز محشر کا دن۔ سبھی انبیاء و صلحاء اولیاء سبھی اس ایک درجے میں سب کھڑے ہوں گے۔ ان میں تپش کی کیفیت کہ زمین اتنی گرمی چھوڑے گی، تانبے کی محسوس ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تماثیل پیش کی ہے تانبے کی طرح، اور ہر کوئی شرابور ہوگا اپنے پسینے میں بالحاظ اعمال، یعنی کہ اسے تپش جو محسوس ہو رہی ہوگی بالحاظ اعمال ہوگی۔ اور پھر اللہ کا جلال، غصہ، سبھی کانپ رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی آدم ساری کی ساری اکٹھی ہو کر بابا کے پاس جائے گی، بابا جی آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ کے حضور سفارش کر دیں۔ کس چیز کی سفارش؟ صرف حساب کتاب شروع کیا جائے، صرف اس کی سفارش۔ بابا جی کہیں گے کہ بات مشکل ہے، کیونکہ مجھے اللہ نے کہا تھا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جہاں سے چاہو حیث شئتما لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا، مجھ سے نافرمانی ہوگی۔ میں آج ڈر ہے مجھے کہ کہیں وہ نافرمانی کا اللہ ذکر نہ کرتے تو میں نہیں جا سکتا، معذرت کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پھر بنی آدم نوح کے پاس، وہ بھی معذرت کر لیں گے کہ نہیں، میں نے تو اللہ سے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی، صرف اتنا کہا تھا کہ اللہ یہ ڈوبنے والا میرا بیٹا ہے، تو اللہ نے فرمایا تھا لیس لأہلک، یہ تیرے گھر کا فرض نہیں ہے۔ تو مجھے آج ڈر ہے کہ کہیں اللہ مجھے ڈانٹ نہ پلا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ بنی آدم خلیل اللہ کے پاس آئے گا، وہ بھی جواب دے دیں گے، تمام انبیاء جواب دیتے چلے جائیں گے، آخر کار میرے پاس آ جائیں گے، میں ان کے ساتھ چل پڑوں گا اور اللہ کے حضور سجدے گر جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل میں وہ الفاظ اور تسبیحات ڈالے گا، القاء کرے گا جو مجھے آج معلوم نہیں۔ میں ان تسبیحات و تقدیس کے ساتھ اللہ کو پکاروں گا تو اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد، اے میرے حبیب سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہو۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ حساب کتاب شروع کر دے، تو اللہ فرمائے گا کون ہے جو مجھے حساب دینے والا، آئے سامنے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑ کے آئے گا کہ میرے اس امتی سے حساب کتاب شروع کر دیا جائے۔ اللہ مسکرا پڑے گا کہ یہ وہ امتی لائے ہو جو عتیق من النار، عتیق اللہ من النار، اللہ نے میں نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا تھا، دنیا میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جہنم سے آزاد ہے، اس کو لائے ہو، وہ سب مزہ پڑے گا۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جو مقام مجھے اللہ دے گا اس کے لیے تم میرے لیے دعا کیا کرو۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ممکن ہے شاید کہ
وہ مقام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھے عنایت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے ہی عنایت کرے گا، لیکن تم میرے لیے دعا کیا کرو۔ ہم پھر ہر اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی، اللہم آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقام محمود۔ 3 مقامات ہیں کہ ہمارے حبیب، اے اللہ اپنے حبیب ہمارے آقا و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ بھی عطا کر دے، مقام فضیلہ بھی عطا کر دے، مقام محمود بھی عطا کر دے۔ یہ تینوں مقام ملیں۔ اور پھر حساب کتاب شروع ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اول ما یحاسب بہ عبد الصلاۃ، سب سے پہلے جو بندے سے حساب لیا جائے گا اس کی زندگی کا وہ نمازوں کا ہوگا۔ اے بندے، تجھے ہم نے اپنی نعمتوں سے نوازا، انعامات و اکرامات کیے، 5 وقتی نماز دی تھی، تو نے کتنی ادا کی؟ حساب کتاب نماز کے بارے میں یہی وجہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں بھی یہی فرماتے تھے کہ میرے امتیوں سے کہنا کہ نماز کا خیال رکھیں، نماز کا خیال رکھیں۔ جب پہلا حساب ہی یہ ہوگا اور اس پہلے حساب میں ہی ناکامی ہو جائے تو سب سے بڑی سختی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی بھی ہے۔ وہ کیسے شرمندگی؟ معراج پہ جب نماز ملی تھی، 50 نمازیں ملیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر اللہ سے تخفیف کروائیے، آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی۔ چلے گئے، اللہم خفف لی امتی، اے اللہ میری امت کے لیے تخفیف کر دیجئے گا۔ اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی، پھر اور 5، پھر چکر لگا 5، 9 چکر لگائے ہمارے لیے۔ اللہ کے حبیب نے 9 چکر لگائے ہمارے لیے، ہم بدبختوں اور بدقسمتوں کے لیے جو کسی کے مان کی لاج نہیں رکھتے، ان کے لیے جو ہٹ دھرم اور بے وفائی کی انتہا کے سیڑھی پہ چڑھے ہوئے لوگ، ان کے لیے 9 چکر لگائے، اللہم خفف لی امتی، اللہ میری امت کے لیے تخفیف کر دیجئے گا۔ 5 رہ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے چکر لگا لو، اور پتہ کیا لفظ فرمائے؟ اب مجھے شرم آتی ہے کہ مجھ محمد کا کلمہ پڑھنے والے امتی میرے 5 نمازیں میں نہیں ادا کر سکے، کہیں اللہ یہ نہ کہتے اب میں نہیں جاؤں گا۔ پیچھے سے آواز آئی، اے میرے حبیب تیرا امتی 5 ادا کر لے، ہم 50 لکھ لیں گے۔ یار کتنے بڑے انعامات تھے۔ اور مان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ رکھا کیا؟ میرے امتی 5 نمازیں میں نہیں ادا کر پائیں گے، لیکن ہم اس مان کی لاج نہ رکھ سکے، اتنے بدبخت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بارے میں بڑی تفصیل فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ حساب کتاب ہوگا تو فرشتہ کہے گا کہ اللہ اس کی زندگی کی اتنی نمازیں بنتی تھیں، اتنی لے کے آیا ہے۔ اللہ پوچھے گا کیا اس کے کوئی نفل نوافل بھی ہیں؟ فرشتے کہیں گے ہاں اللہ ہے، ان کو بھی فرضوں میں اکاؤنٹ کر دو، ان کو بھی فرضوں میں اکاؤنٹ کر دو، گنتی عذر کر دو۔ اور کم ہے۔ اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے بہانے بنائے۔ کیوں؟ اللہ کسی صورت بھی اپنے بندوں کو آگ میں نہیں جلانا چاہتا، یہ یاد رکھیے گا۔ کیوں؟ وہ خود کہتا ہے رحمتی سبقت علی غضبی،
میری رحمت میرے غصے پہ سبقت لے گئی ہے، اور دنیا میں ماں کو جو ممتا کی رحمت دی ہے، محبت دی ہے، وہ میری رحمت کا 100واں حصہ ہے۔ 99 حصے میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے محفل میں تشریف فرما تھے۔ ایک بابا آیا، آ کے پوچھتا ہے، وہ پنڈو سا تھا، آ کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، روز محشر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا حساب کتاب ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حساب کتاب کون لے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ۔ اس نے کہکا لگایا، کہکا لگایا، اللہ لے گا۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہکا لگا کے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پنڈوں کے جو چودھری ہوتے ہیں نا، وہ اپنے کمی کمین کو کچھ دے کے پوچھتے ہی کچھ نہیں۔ ہمارے چودھری ہمیں کمی کمینوں کو کچھ دے کے پھر پوچھتے نہیں، حساب کتاب نہیں لیتے کہ کہاں خرچ کیے ہیں تو نے، کیا کیا ہے۔ تو وہ میرا اللہ، یہ تو دنیا کا کمی ہے جو حساب نہیں لیتا، دنیا کا چودھری ہے جو اپنے کمیوں سے حساب نہیں لیتا، وہ میرا اللہ مجھ سے چھوٹا چھوٹا حساب لے گا یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے بارے میں جو گمان کرتا ہے، اللہ اسی گمان پہ پورا اترتا ہے۔ بھئی ہم بھی اچھا گمان رکھیں کہ الہی یہ جو ہم پیش کر رہے ہیں تیرے سامنے، تیری تسبیح و تقدیس منظور کرنے والا تو ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک بڑا اچھا واقعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک چونٹی کہنے لگی، یا نبی اللہ، میری خواہش ہے کہ میں آپ کو تحفہ پیش کروں۔ فرمانے لگے لے آؤ۔ چونٹی نے خشک بیر کھینچ کے دھکا دے دے کے لا کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو یا نبی اللہ، یہ تحفہ قبول کیجیے۔ آپ نے نگاہ نیچے کی تو مسکرا پڑے۔ سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ چونٹی کے دل کو بڑی ٹھیس پہنچی، کہنے لگی، یا نبی اللہ، میرے لیے یہ پہاڑ تھا جو میں کھینچ کر لائی ہوں، لیکن آپ نے ایک مسکراہٹ میں ہی اس کو گوا کے رکھ دیا۔ یاد رکھ، تو نبی ہے، تیری ساری عبادت اللہ کے حضور اس بیر سے بھی کم ہے، اس بیر سے بھی کم ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے گر گئے، الہی اس چونٹی نے مجھے رستہ دکھا دیا کہ جس طرح یہ بیر میرے نزدیک حقیر ہے، میری زندگی کی عبادات اے اللہ تیرے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، وہ حق میں ادا نہیں کر سکتا جو تھا۔ اسی لیے تو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو اللہ کی کبریائی کا نام لے کر اللہ اکبر کہہ کر نماز ادا کرتے ہیں، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو پھر بھی اللہ اکبر، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیری اتنی کبریائی، تو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ میں تیری اس کبریائی کا حق ادا نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دینا، استغفر اللہ استغفر اللہ، مجھے معاف کر دینا۔ پھر ہم یہ بیان کرتے ہیں، تو جب استغفار کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ عذاب ٹال دیا جاتا ہے، عذاب ٹل جاتا ہے۔ دو قسم کے لوگوں پر عذاب ٹلتا ہے، ایک وہ اے میرے حبیب انت فیہم، جن میں تو رہتا ہے، تو بستا ہے۔ اب نفس نفیس نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود تو نہیں، تو پھر ہم اپنے اندر موجود کیسے کریں گے؟ درود پڑھ کر، درود پڑھ کر ہر وقت زبان پر اگر درود رہتا ہے تو صلی علی محمد، جب یہ رہے گا تو اللہ ہمیں بہت سے عذابوں سے بچا لے گا، بہت سے عذابوں سے بچائے گا۔ اور دوسرے وہ لوگ وہم یستغفرون، جو استغفار کرتے رہتے ہیں،
ان پہ بھی عذاب نہیں آتا۔ تو لہٰذا یہ قیامت جو ہے، یہ سور جو پھونکے جائیں گے، یہ بدبختوں کے لیے ہوں گے۔ تو اس بدبختی اور بدقسمتی سے اگر نکلنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ بس جو وقت آ رہی سجدے میں گر جائیے اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ جب اللہ کی قربت حاصل ہو جائے گی سجدوں میں، تو پھر بھائی یہ عذاب، یہ بیماریاں، یہ وبائیں، ہر چیزوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اور یہ عذاب جو ہیں ہوتے عذاب ہیں، لیکن ہم اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ عذاب کیسا ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے دور چلا جاتا ہے، مجھے اعراض کرتا ہے، ہم اس کے گزر اوقات ہی مشکل بنا دیتے ہیں، پھر وہ ٹرکوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اٹا حاصل کرتا ہے۔ یہ عذاب ہم نے دیکھا نہیں آنکھوں سے، کس انداز میں لائنیں لگی ہوئی ہیں ٹرکوں کے پیچھے۔ یہ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، یہ تو دنیا کا عذاب ہے۔ لیکن نحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن روز محشر کو وہ اندھا ہوگا، اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا اور اپنے آنکھوں کو نوچے گا۔ الہی دنیا میں تو بڑی رنگینیاں دیکھا کرتا تھا، آج میری آنکھیں کہاں؟ اللہ کہے گا تو نے دنیا میں مجھے بھلائے رکھا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری آخرت بہتر بنائے، اور ایمان، خاتمہ بالخیر والایمان، دو دعائیں کرنی چاہیے، خاتمہ بالخیر والایمان، خیر اور ایمان۔ خیر اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایمان مومن تو ہے لیکن جل کے مرے تو یہ خیر کی موت نہیں، مومن تو ہے ڈوب کر مرے، یہ خیر کی موت نہیں۔ تو لہذا خاتمہ بالایمان والخیر، خاتمہ بالخیر والایمان، اللہ خیر والی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے، اور قیامت کے حضور اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔